اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 14ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ حجر جو کہ اس پارے میں موجود ہے، اس کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بہت اہم آیت ہے تحریف قرآن سے متعلق۔ پروردگار عالم کی طرف سے عظمت قرآن کا اعلان ہے کہ اسے ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس میں کسی بندے کا ایک حرف یا ایک آیت کے برابر بھی حصہ نہیں ہے، اور پھر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ اس میں باطل کی آمیزش یا اس کی تباہی و بربادی کا کوئی امکان نہیں ہے اس کی طرف سے۔ یعنی یہ واضح اعلان ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی تحریف ممکن ہی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی آیت کم ہو سکتی ہے اور نہ ہی زیادہ۔ اس کی ترتیب بھی وحی الہی کے مطابق ہے، اگرچہ تنزیل کے مطابق نہیں ہے، یعنی تنزیل حالات کے اعتبار سے ہوئی ہے اور ترتیب مقصد اور مضامین کے اعتبار سے دیا گیا ہے اسے۔ جس طرح کہ انسان مکان کی تعمیر کے سارے سامان مختلف اوقات میں جمع کرتا ہے اور اس کے بعد عمارت کی تعمیر کا جو سلیقے سے کرتا ہے، خریداری کی ترتیب سے نہیں کرتا۔ اور واضح رہے کہ تحریف قرآن کی اکثر روایات محمد ابن سیاری سے نقل ہوئی، اور یہ شخص جو ہے وہ فاسد المذہب تھا، یعنی اس کا مذہب درست نہیں تھا، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جو جمع کردہ قرآن ہے اس میں ناسخ و منسوخ، شان نزول اور تشریح و تفسیر کا اضافہ ہے، آیات کا کوئی اضافہ نہیں ہے، اور نہ اس کا تحریف سے کوئی تعلق ہے، جو عموماً اہل تشیع پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کا جو قرآن ہے وہ اس طرح کا ہے یا اس میں اس طرح کی صفات ہیں، آیات زیادہ ہیں۔ یہ چیز بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر کی اگلی آیت، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ صلصال کا مطلب ہے خشک مٹی جو کہ پکائی نہ گئی ہو، اور حما سے مراد وہ مٹی ہے جو سیاہی مائل ہو جائے، مسنون وہ مٹی ہے جو نرمی کی بنا پر مختلف شکلوں میں تبدیل کی جا سکتی ہے۔ انسان کا کالی مٹی سے بننا اور پھر اس میں روح الہی کا پھونکے جانا اور اس کے نزول و صعود کی بہترین علامت ہے کہ روح خدا سے رابطہ اسے اشرف المخلوقات بنا سکتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی روح جو اس کے اندر موجود ہے، اور اس سے قطع تعلق ہونا اسے پھر سے کیا کر سکتا ہے، پست کر سکتا ہے کیچڑ کے ساتھ، یعنی کیچڑ جیسا بنا سکتا ہے۔ سورہ حجر کی اگلی آیت، آیت نمبر 32 ہے، قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ ابلیس کی ماہیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں ایک بحث ہے۔ بہرحال اتنا ثابت ہے کہ اس کی گمراہی کا ایک راز یہ تھا کہ عنصریت اور مادیت کا مسئلہ تھا۔ اس نے آدم کی معنویت اور منزلت کے بجائے ان کی مادی حیثیت پہ نگاہ ڈالی اور اسے اپنی شیطنت کا ایک ذریعہ بنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہڈی اور گوشت پر نگاہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ معنویت اور نسبت پہ توجہ دیں اور قومی اور عنصری تصورات سے ذہن کو بالاتر بنا کے رکھیں تاکہ انسان شیطنت سے محفوظ رہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی قوم، اپنی جسے کہتے ہیں نسل اور ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ ناز کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم دیکھتے ہیں کہ سادات اور غیر سادات میں اس طرح سے فرق کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ غیر سادات جو ہیں وہ بہت پست ہیں، یا خدا نخواستہ جو ہے وہ ان کی نسل صحیح نہیں ہے، یا اس طرح کی چیزیں، حالانکہ خدا کے ہاں جو برتری ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 39، قَالَ رَبِّ بِمَا غَوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ شیطان کی شیطنت کے بارے میں جو اس نے قسم کھائی ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ اس نے اپنی گمراہی کو خدا کی طرف منسوب کر دیا، جو کہ انسان عقیدہ جبر ہے اور ایمانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو عمل ہے وہ خدا کی طرف ہے، یعنی یہ خدا نے چاہا تو ایسا ہو گیا، صحیح ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی شیطانی عقیدہ ہے کہ وہ اپنے غلطی کو بھی خدا کی طرف جو ہے وہ نسبت دیتا ہے، یعنی میں نے جو یہ غلطی کی تو خدا ایسا چاہتا تھا جو ہے وہ میں نے کیا، یعنی ارادے اور اختیار کا بالکل انکار کر رہا ہے، حالانکہ خدا نے ارادہ اور اختیار جو ہے وہ عطا کیا ہے اپنی مخلوقات کو ایک حد تک۔ اس کے بعد
آیت نمبر 50 ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ واقعاً یہ کرم پروردگار ہے کہ اس نے رحمت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور تاکید کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور عذاب کے موقع پر اپنا ذکر کرنے کے بجائے براہ راست عذاب کو اس نے دردناک کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ متقین کے لیے 8 نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ گناہگار بھی اکثر محروم نہیں رہیں گے، بلکہ ان کے حق میں بھی مغفرت کا امکان پایا جاتا ہے، اور اس کی انہیں بشارت بھی دی گئی ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 58، 59 اور 60، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین۔ آل لوط کی نجات کے وعدے کے ساتھ ان کی زوجہ کی ہلاکت کی خبر علامت ہے کہ زوجہ شرف کے اعتبار سے آل میں شمار نہیں ہوتی ہے، اور نبی کی زوجیت عذاب سے بچانے کی ضمانت بھی نہیں ہے۔ عذاب صرف ایمان اور کردار سے دور ہو سکتا ہے، اور زوجیت اور رشتے سے نہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے جناب نوح کے بیٹے کے حوالے سے بھی یہ چیز پڑھی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اگلی آیت ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 75، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ قوم لوط پر اتنے سخت عذاب کا نازل ہونا اور اس تذکرے کا قرآن مجید میں محفوظ ہو جانا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس قوم نے بھی اس عمل بد کو اختیار کیا اس کا انجام قوم لوط کی طرح ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جس پرستی کا قانون جو ہے وہ اس کو بالکل قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، اور اس کا بڑھتا ہوا ذوق جو ہے وہ حقیقت میں ان ملکوں قوموں اور ملکوں کی تباہی کا بہترین پیش خیمہ ہے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آج نہیں آیا تو آئندہ آنے والے وقتوں میں ضرور یہ جو ہے وہ عذاب کا باعث ان کے لیے ہوگا، اور صاحبان ایمان کو چاہیے کہ اسی آغاز کو دیکھ کر اس کے انجام کی طرف سے بھی مطمئن ہو جائیں کہ ان الباطل کان زہوقا، یعنی باطل ایک دن بہرحال فنا ہو جانے والا ہے، یعنی یہ لوگ خود ہی اپنی تباہی کا باعث ایک دن بنیں گے۔ اس بارے میں جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ نحل ہے، اس کی اہم آیت سورہ 31 آیت نمبر 31، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ جنت کی صفت کا مقابلہ کسی دنیا کی نعمت سے نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان کو ضرورت کے مطابق بھی اگر سامان مل جائے تو بہتر ہے، اور اگر بقدر خواہش ملنے کا تو کیا سوال ہے کہ انسانی خواہشات اتنی لامحدود ہیں اور دنیا کی نعمتیں بہرحال محدود ہیں، لیکن جنت کو پروردگار عالم نے اب جملہ خواہشات کا علاج بتایا کہ یعنی اگر آپ کی جو لامحدود خواہشات ہیں وہ صرف لامحدود جگہ پہ ہی پوری ہو سکتی ہیں، کہ وہاں انسان جو چیز بھی حاصل کرنا چاہے گا اسے سامنے حاضر ملے گی، اور اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ضرورت کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اور خواہشات کے لیے پروردگار عالم نے جنت کو خلق کیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ایک قلیل چیز کے لیے انسان اپنی جو ہے ہمیشہ رہنے والی جو جگہ ہے اس کو خراب نہ کرے، یعنی اپنی جنت کو جو ہے وہ خراب نہ کرے، آخرت کو خراب نہ کرے۔ سورہ نحل کی ہی اگلی آیت ہے آیت نمبر 43، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ویسے تو یہ عام حکم ہے اور ہر شخص کا فرض بھی ہے کہ جس بات کو نہیں جانتا اس کے جاننے والوں سے دریافت کرے، اس کے عالم سے دریافت کرے، اور جہالت پہ جو ہے وہ نہ اکڑے۔ لیکن روایات میں اہل ذکر سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو لیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے تمام حقائق کو جانتے ہیں، اور ہر نہ جاننے والے کی علمی تشنیگی کو بھی وہی رفع کرنے والے ہیں، دور کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 59، وَإِذَا بَشِّرْهُمْ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ دور جاہلیت کی خصوصیات کہ جب لڑکی ان کے یہاں ہوتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے،
کہ لڑکیوں کا وجود ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، کوئی انہیں زندہ دفن کر دیتا تھا، کوئی انہیں اونچائی سے پھینک دیتا تھا، کوئی پانی میں غرق کر دیتا تھا، کوئی ذبح کر دیتا تھا، اور اسی کا نام انہوں نے حیا اور غیرت رکھ دیا تھا۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بھی کچھ قبائل اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ سلوک کیا جاتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کو دفن کرنا چاہا تو اس نے فریاد کی کہ بابا میری خطا کیا ہے، لیکن اس نے دفن کر دیا۔ جس کے بعد جب وہ مسلمان ہوا تو بقول خود اسے اسلام قبول کرنے میں کوئی لذت حاصل نہیں ہوئی اور کسی قسم کا اسے سکون نہیں ملا، کیونکہ جاہلیت میں لڑکیوں کو بے قصور مار ڈالنا ایک بہت بڑا جرم تھا، لیکن یہ جرم اس جرم سے یقیناً ہلکا تھا جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ استعمار گر افراد عام انسانیت پہ ڈھا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایٹمی تجربے سے کیا کرتے ہیں، لاکھوں بے قصور انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ناگاساکی اور ہیروشیما پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں لاکھوں افراد جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے، انہوں نے کسی طرح کا احساس بھی نہیں، نہ انہوں نے آج تک کبھی معذرت کی کہ ہم نے یہ غلط کام کیا اور اتنے لوگوں کو ان کے لیے وہ تجربہ تھا ایک، اور ان کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ انسانیت تباہ ہو جائے یا برباد ہو جائے۔ اسلام نے بیٹی کو باپ کی زندگی کے لیے سامان سکون اور راحت اور اس کے جنازے کی رونق و زینت قرار دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی نسل بھی دنیا میں بیٹی کے ذریعے ہی قائم ہوئی۔ سورہ نحل کی اگلی آیت ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ واقعا انسان پرندوں کی حالات پہ اگر غور کرے تو اس کے لیے ایمان کے بے شمار راستے کھل جائیں گے۔ ایک جہاز کو فضا میں روکنے کے لیے آپ کو کتنی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے اور کتنے آلات آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ایندھن ختم ہو جائے تو یہ جہاز ہوا میں نہیں رہ سکتا، اور یہاں ایک پرندہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدتوں سے جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے، نہ ایندھن استعمال ہوتا ہے نہ آلات استعمال ہوتے ہیں، صرف اور صرف ایک پروردگار عالم کی طاقت اور قدرت ہے جو ان سب کو فضا میں روک کے رکھی ہوئی ہے، اور اسی کے اشارے پہ یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ اور آخری آیت سورہ نحل کی جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔ یہ آیت جو ہے وہ تقیہ کے بارے میں ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ واقعہ درج کیا ہے کہ کفار نے ابتدائی دور کے مسلمان جناب عمار، یاسر اور سمیہ، صہیب، بلال، حباب اور مسلم وغیرہ کو اتنا تنگ کیا کہ یاسر اور سمیہ کو تو قتل کر دیا، اور عمار پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ انہوں نے تنگ آ کے زبان پہ کلمہ کفر جاری کر دیا، یعنی اعلان کیا کہ میں بھی کافر ہوں۔ تو اصحاب میں یہ شور ہوا کہ عمار جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں، اور رسول خدا کو جب اطلاع ملی تو فرمایا عمار جو ہیں وہ سراپا اسلام سے معمور ہیں اور ایمان ان کے رگو پے میں شامل ہے۔ پھر جب عمار روتے ہوئے حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ دوبارہ جبر کریں تو تم دوبارہ یہی کلمات ادا کرنا، یعنی اپنے کفر کا اعلان کر دینا، کیونکہ پروردگار عالم نے تمہاری شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ صحیح ہے، یعنی تم نے اکراہ سے یہ کام کیا تھا، تمہیں پسند نہیں تھا، لیکن تمہارا قلب جو تھا وہ مطمئن تھا ایمان سے۔ اور یہ آیت کریمہ تقیہ کے جواز اور اس کے ممدوح ہونے یعنی اس کی مدح کی گئی ہے بہترین دلیل ہے، اور جہاں پہ بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ تقیہ واجب ہو جاتا ہے، آپ کی جان مال کی جو آپ کو جب حفاظت کرنی ہو تو وہاں پہ تقیہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تقیہ کا مذاق اڑانا اور اسے حق چھپانے سے تعبیر کرنا قرآن مجید سے ایک واضح جہالت یا اسلام کا مذاق اڑانے کے ایک طرح سے مترادف ہے، کیونکہ یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو خود رسول خدا نے جناب عمار سے کہا کہ آئندہ بھی اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو تم اسی طرح کا کام کر سکتے ہو کہ تم کفار سے کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صحیح ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ تقیہ ہے، حالانکہ دل میں آپ جو ہیں وہ اسلام پہ ہیں لیکن آپ نے زبانی طور پہ انکار کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ 14ویں پارے کے اہم نکات تھے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں 15ویں پارے کے اہم نکات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد